بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تقریباً اختتام پذیر ہے اور اب بہت کم لمحات بچے، عید الفطر اب آگے ہیں۔ عید چونکہ یہ بار بار آتی ہے اور رمضان شریف کے شکرانے کے طور پر مسلمانوں کو، مومنین کو یہ عید ایک شکرانے کے طور پر کہ اس دن آپ زیادہ شکر کرو گے، فرحت و مسرت کا اظہار کرو گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رمضان شریف کا مہینہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس میں روزے رکھنے، عبادت کرنے اور تقوی اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی جو راہیں عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فضل و کرم سے ان راہوں کو اپنے پار کر دیا۔ تو انہی لوگوں کے لیے وقت حقیقت میں عید الفطر بھی ہے، جیسے کہ بزرگوں کا ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی عید کے دن اس بات پر روتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں معاذ اللہ مردودوں میں ہوں یا مقبولوں میں۔ حالانکہ ایسی بڑی شخصیت جن سے شیطان بھی بھاگتے ہیں، وہ بھی اللہ سے، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر اور آخرت کے خوف کی وجہ سے یہ الفاظ ان کے زبان سے نکلتے۔ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت، ولیوں کے سردار، وہ بھی فرماتے ہیں تو عید تو اسی کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا عید ہمیں ملی ہے خوشی کے لیے، مسرت کے لیے، لیکن ایک بات پر ہمیں غور کرنا چاہے، عید کی خوشی میں اللہ نے ہمیں نمازوں میں کمی نہیں کی، عبادت میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اس دن ایک اور نماز کا اضافہ کیا جس کو ہم عید الفطر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس میں نماز جو واجب ہم پر ہوئی تو پتہ چلا کہ ہمیں فضولیات میں عید نہیں منانی ہے، حرام کاموں میں یا اللہ بچائے ان کاموں میں جن سے اللہ رسول ناراض ہو جائے یا شیطان راضی ہو جائے، ان کاموں میں عید منائے تو یہ عید مسلمانوں کی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے، غربا، مساکین، یتیم اور مستحقین پر مال خرچ کرنے کے ذریعے سے اس خوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خاص کر اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ شیطان جو شیاطین زنجیروں میں جکڑے گئے تھے اول رمضان سے آخر رمضان تک، تو اب عید ہی کے دن ان کو دوبارہ سے کھولا جائے، ان کو رہائی ملتی ہے، تو پورے مہینے کی جو کسر رہتی ہے وہ ایک ہی دن پھر نکالتے ہیں جب ہمارے نوجوان بیرا روی کے شکار ہو جاتے ہیں، عید کو ناجائز طریقے سے مناتے ہیں، فضولیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں، اللہ بچائے، تو شیطان اپنا سارا کام پھر ایک ہی دن میں کرتا ہے۔ لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، دائرے اسلام کے اندر رہ کر کے عید کا اہتمام کرے، اچھے طریقے سے نماز پڑھے، استغفار کرے اس دن بھی، اور خاص کر غریب مسکینوں کا لحاظ رکھا جائے۔ کہیں پر بیچارہ کوئی ایسا ہوگا جس کے گھر میں بھی چولہا بھی نہیں جلا ہوگا، اس کا خیال کرتے ہوئے ان پر اپنے مال میں اپنا حصہ دے، اور صدقہ فطر جو عید نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے اس کا یہی فلسفہ ہے کہ غریب لوگ بھی عید میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے عید منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر ان نوجوانوں سے گزارش ہے جو بیرا روی کے شکار ہے، منشیات کے عادی ہو رہے ہیں، خدا را آپ خوف کر لیجئے، مرنا ہے، مختصر زندگی ہے۔ امت مسلمہ کن مصائب سے اس وقت گزر رہی ہے، امت مسلمہ کے جو پریشانیوں کا سامنا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کم از کم اس چیز کا لحاظ کر لیے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔